بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی کا ایک حصہ غذا ہے، رزق ہے کہ انسان رزق کھانے کے بغیر، کوئی نہ کوئی شے کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ زندہ کھانے پینے کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ یار ہمارا جو لقمہ منہ میں جا رہا ہے، ہم جو کھا رہے ہیں، ہم جو کما رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہا ہے، کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ حلال کی بہت ہی ترغیب دی گئی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر عام انسانوں کو، یعنی چاہے مسلم ہو چاہے کافر ہو، ان کو بھی حلال کھانے کا حکم دیا، اور عام مومنوں کو بھی، اور اپنے رسولوں کو بھی۔ دیکھو، رسول کوئی غلطی نہیں کرتا، نبی اور رسول ہوتا وہی ہے جو غلطیوں سے، گناہوں سے معصوم ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو مخاطب ہو کے فرمایا، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو اس چیز سے کھاؤ زمین سے جو حلال اور پاکیزہ ہو۔ اور عام مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنو اس سے کھاؤ جو میں نے تمہیں عطا کیا، پاکیزہ اور حلال۔ اور رسولوں کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا ایہا الرسول کلوا من طیبات، کہ اے رسولو تم کھاؤ پاکیزہ رزق سے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور رزق حلال کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں کہ جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رزق حلال کمائے، سنت کے مطابق زندگی گزارے، اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص رزق حلال کمائے اور اچھے عمل بھی کرے، فرائض واجبات ادا کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال رزق کی تلاش کرنا فریضہ کے بعد فریضہ ہے، یعنی ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ فرض کے بعد فرض کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے اور اسی طرح وہ شخص رزق حلال کا انکار کرے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس کے بے شمار مطلب ہے، لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو شخص رزق حلال کھاتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم ہر شخص کہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو، ہم اور یہ گلہ بھی کرتے ہیں کہ یار ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں کہ کیوں قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ جو شخص رزق حلال کھاتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو دعا مانگوں قبول ہو جائے، میری ہر دعا قبول ہو جائے، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لقمے میں ان کو وظیفہ بتا دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنا لقمہ حلال کا کر لو، تم جو دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ اور اس کے برعکس کہ اگر کوئی شخص اپنا لقمہ حلال کا نہ کرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ حرام کھانے والے کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اور مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ آتا ہے، اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ کپڑوں پہ گرد و غبار ہوتی ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لمبے لمبے ہاتھ کر کے کعبہ شریف کے اندر آ کر اگر دعا مانگے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا۔ تو حضور نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کا مال نہ کھائیں، رشوت نہ کھائیں، جوا نہ کھائیں، اور ناجائز طریقے سے لوگوں کی جائیداد پہ قبضہ کر کے اپنے رزق اور اپنا کاروبار نہ بڑھائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر اچھے رہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ عمل ضرور رکھیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جب انسان کوئی بھی چیز کھاتا ہے تو اس
کھانے سے انسان کا خون بنتا ہے اور اسی خون سے انسان کا وہ مادہ بنتا ہے جس سے انسان کی اولاد ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص حلال خود کھاتا ہے تو وہ خود بھی اچھا رہے گا اور اس کی اولاد بھی اچھی رہے گی۔ اگر حرام کھایا تو خود بھی برائی میں اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا رہے گا اور اولاد بھی بگڑ جائے گی، اولاد بھی نافرمان ہو جائے گی۔ کیوں؟ حرام اور حلال رزق کے اثرات ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنی اولاد کو حلال کھلائے، اس کی اولاد اگر بگڑ بھی جائے تو وہ توبہ کر لیتی ہے، واپس آ جاتی ہے۔ لیکن اگر حرام کھلایا، وہ چاہے کسی پیر کی اولاد ہو، چاہے مولوی کی ہو، چاہے چودھری کی ہو، چاہے کسی کی بھی ہو، وہ اولاد بھی بگڑتی ہے، وہ انسان خود بھی بگڑ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حلال رزق کھائیں اور حلال رزق کا بندوبست کریں۔ غوث پاک علیہ رحمہ کے والد محترم سیب بخشوانے کے لیے اسی لیے بھاگے تھے کہ میرے سیب کھائے ہوئے سے خون بنے گا اور اس خون سے میری اولاد بنے گی، میری اولاد کے اندر گندی عادتیں نہ آئیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنے لقمے کو اتنا پاکیزہ بنایا کہ شبہ والا سیب بھی ہضم ہونے سے پہلے پہلے بخشوا لیا۔ تب تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غوث اعظم جیسا بیٹا دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی ہو، ہم خود اچھے ہوں، تو ہمیں اپنا لقمہ حلال کا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔